السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ 16 دسمبر یعنی آج کی تاریخ دو انتہائی افسوسناک واقعات کے درد کو تازہ کرتی ہے۔ آج کے دن 54 برس پہلے پاکستان کی 54% آبادی ہم سے جدا ہو گئی، پاکستان دو لخت ہو گیا۔ بات کر رہی ہوں سکوت ڈھاکہ کی۔ پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں کون سے عوامل شامل تھے، بھارت نے کیا کردار ادا کیا اور خود پاکستان کی کیا غلطیاں تھیں، اس پر بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ دوسرا، آج ہی کے دن 11 برس پہلے اے پی ایس پشاور میں سفاق دہشت گردوں نے معصوم نہتے بچوں کو نشانہ بناتے ہوئے 147 افراد کو شہید کیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا زخم آج بھی ہر پاکستانی کے دل کے اندر تازہ ہے۔ پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ سڈنی حملے میں ملوث دہشت گرد جن کے حوالے سے بھارت پہلے تو یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ یہ پاکستانی شہری ہیں، لیکن اب خود بھارتی میڈیا یہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ حملہ آور بھارتی شہری ہیں، تو لہٰذا اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، جس نے ایک دفعہ پھر بھارت کے سیکولر ہونے کا جھوٹا دعویٰ جو ہے وہ اس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مئی کی جنگ میں بھارت کے گرائے گئے رافیل کے نمبر جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ تمام معاملات پر بخاری صاحب سے بات کریں گے۔ لاسٹلی، آج منگل یعنی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا دن ہے۔ بہنیں اڈیالہ کے باہر پہنچ چکی ہیں اور ایک دفعہ پھر ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جس کی وجہ سے دھرنا دے دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حکومت کی جانب سے بھی اڈیالہ کے باہر نفری تعینات ہے اور واٹر کیننز بھی پہنچا دی گئی ہیں کہ آج بھی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی اور وہی سیم سرکل جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا۔ ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ بخاری صاحب کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں سائرہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، آج 16 دسمبر ہے، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا، دو اعتبار سے بہت ہی زیادہ درد جو ہے وہ اس دن ہم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں سکوت ڈھاکہ کی۔ بخاری صاحب، کیا لاجک تھی، کیا ریزنز کیا تھیں ایکچولی کہ کیوں ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا؟ دیکھیے، وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی یہ چمن، کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے، کچھ ہماری غلطیاں بھی تھیں، لیکن ہماری غلطیوں سے زیادہ بڑے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ دو لخت ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درد میرے خیال سے چھوٹا ایکسپریشن ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ سانحات ہیں پاکستان کے دونوں ہی، بالکل، چاہے وہ اے پی ایس ہے، چاہے وہ مشرقی پاکستان کا ہم سے علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بننا ہے، یہ ٹریجڈیز ہیں، یہ سانحات ہیں۔ دیکھیے، جب پاکستان تشکیل پایا اس کے فوراً بعد سے ایک پروپیگنڈے کی باز گشت سنائی دینے لگی کہ یہ جو دو مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے، بیچ میں اتنا بڑا سمندر ہے، تو یہ ان ہولی الائنس ہے۔ یہ ٹرم استعمال کی جاتی تھی خاص طور سے ہندوستان کے پروپیگنڈسٹ کے ذریعے، جی، اور اس کے ساتھ سے ہی جو ہی پاکستان تشکیل پایا، جو ہندوستان کی جو فڈوز ہیں، جو وہاں کی آر ایس ایس ہے، وہاں کی جو اس طرح کی تنظیمات ہیں، انہوں نے یہ سازشیں شروع کر دی تھی کہ ایسٹ پاکستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا ہے۔ اب ہم بجائے اندازے لگانے کے، گیس ورک کرنے کے، ہم حقائق پر جاتے ہیں۔ جی بخاری صاحب، جب سکوت ڈھاکہ ہوا تو اندرا گاندھی نے ایک بڑی فیمس سٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا کہ آج میں نے ٹو نیشن تھیوری کو بے آف بنگال میں جو ہے وہ ڈبو دیا ہے۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ نگیشن تھی ٹو نیشن تھیوری کی یا کچھ اور فیکٹرز تھے؟ دیکھیے، یہ تو ہندوستان کا موقف تھا نا، یہ تو ہندوستان نے وہ راگ اپنایا تھا جس کے باعث وہ اپنے گھنونے کردار کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جی، میں دو تین واقع میں نے اس لیے کہا کہ ہم حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اندرا گاندھی کا یہ بیان بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ اونرشپ لے رہی ہیں اس کی کہ آج ہم نے دو نیشن تھیوری جو ہے وہ ڈبو دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شی واز ٹیکنگ اینڈ کلیمنگ دا کریڈٹ۔ لیکن اس سے بدتر بات ہوئی جب یہ حسینہ واجد جو اس وقت مفرور ہیں، انہوں نے مودی کو انوائٹ کیا اور بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں اہم کردار ادا کرنے پر ملک کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا۔ اس میں کچھ پاکستانی کا بھی نام ہے، میں جان بوجھ کے اس وقت نہیں لے رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کی تکلیف ہوگی، وہ بھی ایوارڈ لینے پہنچے تھے وہاں۔ جی، اس موقع پر جو تقریر کی مودی نے، اس کا ایک اقتباس جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی سینا کے لوگوں کو شامل کر کے مکتی باہنی بنائی، اس کو ٹرین کیا، اس کی فنڈنگ کی، اور انہوں نے چھاتی ٹھوک کے کہا کہ میں کریڈٹ لیتا ہوں اس کا کہ ہم نے بنگلہ دیش کی آزادی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ تو اب ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کم ہماری غلطیوں کی وجہ سے تھی، اس غلطیوں پر بھی ہم آتے ہیں ابھی، لیکن زیادہ تر وہ ہندوستان کی سازش تھی۔ جی، وہ کامیاب ہوئے اس میں، اور کیسے کامیاب ہوئے اب میں اور پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں حقائق کی روشنی میں۔ 1958 میں اگرتلہ سازش کیس بنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، شیخ مجیب الرحمان پر۔ جی،
6 पॉइंट अवामी लीग का उनका जो एजेंडा था दैट वाज सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, इसीलिए उसको पजीराई नहीं दी गई। इसीलिए मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं हकायक पेश कर रहा हूं। इसीलिए जुल्फकार अली भुट्टो ने स्टैंड लिया, फर्म स्टैंड लिया कि ये जो इक्वेशन है, ये जो कैपिटल यहाँ पर है, तो इजलास भी पार्लियामेंट के यहीं होने चाहिए। उस 6 पॉइंट का एक तकाजा ये था कि पार्लियामेंट और दारुल खिलाफा अब शिफ्ट किया जाए वहाँ। तो साहब, लेकिन आबादी के एतबार से बांग्लादेश बहुत बड़ा था, इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते थे, लेकिन इकोनॉमी में उसका कोई रोल नहीं था, बिल्कुल जीरो थी। एक सिर्फ पटसन उनके पास होता था या चावल होता था, बाकी सब कुछ इस वेस्ट पाकिस्तान से जाता था। हमें हकायक को बिल्कुल आईने की तरह सामने दिखाना चाहिए। बल्कि एक वक्त में ये इस्तिलाह भी इस्तेमाल हुई यहाँ, विच वॉज अनफॉर्चुनेट, कि जी ये भूखे बंगाली हैं। किसी ने कैलसली ये भी कहा कि जी इनसे तो जान छूट जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दैट वाज अ कैलस कमेंट, जिसका भी था। रेसिज्म एग्जिस्ट तो करता था। हाँ, मैंने कहा ना कि रेसिज्म कह लें उसको आप, या जो भी कह लें, वो ये मैं निशानदेही कर रहा हूँ हमारी गलतियों की, जिसका आपने जिक्र किया, टू क्वालिफाई दैट कि यस यहाँ भी ऐसे अनासर थे जो इस तरह की गुफ्तगू करते थे। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने उस वक्त अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान ये फैसला कर लिया हुआ था कि हमने अलग होना है। वो जेल में रहे, उनकी जेल से मुकदमे की फैसले के बगैर रिहाई ने बुनियाद रखी ईस्ट पाकिस्तान के बनने की। एक बात, उससे पहले भी बुखारी साहब जिस तरह से बोगरा फॉर्मूला पेश किया गया और फिर 1 यूनिट बनाया गया, तो वो सारे ग्रीवियंसेस तो बिल्डअप होते रहे ओवर द टाइम। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये साजिश पाकिस्तान के तश्कील पाने से फ़ौरन बाद से, मैं आपको और याद दिलाऊं, ये भी कहा जा रहा था कि इनके पास ना वसाइल हैं, ना इनके पास इंडस्ट्री की बेस है, ना इनके पास आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये तो सरेंडर कर जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास आएंगे, मिन्नतें करेंगे हमारी कि हमें दोबारा अपने साथ मिला लें। लेकिन वो तो भला हो उस वक्त की क़यादत का, जो डेडिकेटेड थी, जो सिंसियर थी। आज की तरह नहीं है, जो अब तमाशे हम देख रहे हैं, ये उस लीडरशिप में नहीं थे। इसीलिए पाकिस्तान कायम व दायम रहा। लेकिन हमारी गलतियां अपनी जगह, लेकिन ये जो इंटरनेशनल साजिश थी, जो अब मैं फिर बड़े बड़े नाम लूँगा तो वो बात जो है फैल जाएगी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के बारे में हमें कहा गया कि 6th फ्लीट आ रहा है टू स्टॉप द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैपन, लेकिन वो कभी आया नहीं है। मुझे याद है उसके ऊपर नासिर काज़मी ने एक शेर कहा था, वो सुबह आते आते रह गई कहाँ, जो काफिले थे आने वाले क्या हुए, वो ना आके दिए ना फिर। तो एनीवे, हैविंग सेड दैट, कुछ हमारी गलतियां, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और कुछ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के गलत फैसले। आज क्या हो रहा है? आज हर उस लम्हे पर पछताया जा रहा है जब से दोनों विंग जो है अलग हुए थे। लेकिन बुखारी साहब, मैं इस हवाले से डिसएग्री करूंगी कि बांग्लादेश तो अब भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान इस हवाले से माफी मांगे, यानी वो सकूत ढाका को गलत नहीं समझते। ये पुरानी बात है, ये जो हसीना वाजिद है उसके होते तक की थी। अब तो पछताया जा रहा है उस सब कुछ के ऊपर। अब देखिए ना पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत क्या है। दे आर द क्लोजेस्ट एलाई ऑफ ईच अदर नाउ। डिफेंस के अंदर आपस में तावन हो रहा है, फाइनेंस में तावन हो रहा है, बिजनेस में तावन हो रहा है। कोई शोबा जिंदगी का ऐसा नहीं है। हमारे बैरी जहाज वहां जा रहे हैं, हमारी एयर सर्विस शुरू होने वाली, बहुत सी क्लोजनेस अब हो गई है, विच इज ए रियलाइजेशन of what great mistake we made in 1971। बिल्कुल, हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क को भी 24 साल लगे हमें 2 लख्त करने में। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अगर अपनी गलतियों को पर बात करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि फ्यूचर के लिए पाकिस्तान इस तरह के एपिसोड से बच सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लाइसेंस दे दें उन तमाम कुव्वतों को जिन्होंने मिलकर साजिश करके मिलिटरीली इसको अलग कराया था। असल कल्प्रिट वो है। बिल्कुल बुखारी साहब, लेकिन आपको क्या लगता है कि रेसिज्म, फिर जिस तरह से ऑपरेशन सर्चलाइट वहां पर किया गया, फिर उसके बाद इक्तदार की मुंतकली में जो सारा कुछ वहाँ उस टाइम पर हुआ, ये सारे कितनी बड़ी, देखिए इसको आप जब तक पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे आपको बात समझ नहीं आएगी। जब आपके सामने सूरत हाल ये हो कि मुक्ति वाहिनी के जरिए मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को आप खतरात दरपेश करें, फौजी चौकियों के ऊपर हमले हों, फौजी हेडक्वार्टर के ऊपर हमले हों, तो आप क्या करेंगे? फूलों के हार पहनाएंगे उनको? रेजिस्ट तो करेंगे ना, आप हैं वहां काहे के लिए? तो जब ये कुव्वतें बरसरे पैकार थी तो जो कुछ दिफा के तौर पे किया गया उसको आज हमारी गलती अगर कोई करार देना चाहता है, ये हिंदुस्तान का स्टेट का काम ही इंसर्जेंसी को रोकना है। बिल्कुल बुखारी साहब, अब भी अक्सर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि अगर ये ना किया तो सकूत ढाका की सेकंड एपिसोड जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए यही वो लोग हैं, अब आप आई हैं सही सिमत में, यही वो लोग हैं जो उस वक्त भी बरकरे पैकार थे। नॉट दीज पीपल बट लाइक देम। आज भी कोई 20 मरतबा नहीं,
100 مرتبہ سے زیادہ ہمیں 1971 یاد کرایا جاتا ہے. ہاں جی. ہمیں شیخ مجیب الرحمان کا نام لے کے بتایا جاتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہی واقعات یہاں ہو اب نہیں. گون آر دا ڈیز. یہ ہونا ہوتا تو اب تک ہو گیا ہوتا. تو اس لیے یہ انفارچونیٹ سانحہ جو ہے اس کے ریپیٹ کیے جانے کی نہ گنجائش ہے نہ اب ہم اتنے ویک ہیں. تو آپ دیکھیں نا گریٹ نیشنز لرن فرام دیئر ہسٹری. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سیکھ چکا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کب سے کوششیں نہیں ہو رہی بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی. ہندوستان ہو امریکہ ہو, میں نام لوں گا تو بڑے بڑے جگادریوں کے نام آ جائیں گے اس میں. یہ برسر پیکار نہیں ہے وہاں کی علیحدگی پسند تحریکوں کو سپورٹ کر کے کہ اجیت دوول جو ہے جس نے ڈسٹروائے سی پیک کا سیل بنایا ہوا ہے, وہ وہاں پر بلوچ ناراض سو کالڈ جو ناراض ہیں, میں تو کہتا ہوں بے راہ رو ہیں, وہ تو راستہ بھٹک گئے ہیں. بخاری صاحب ان کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں, ان کی ٹریننگ وہاں ہو رہی ہے. ہندوستانی پاسپورٹوں پر وہ دنیا کے کیپٹل کو وزٹ کرتے ہیں. تو یہ اب ممکن نہیں ہے. یہی کچھ کیپی کمی کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا. آپ دیکھیے نا وہاں بھی بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اے پی ایس کے اوپر ہم بات کر لیں میرے خیال سے. اے پی ایس از the second most tragic incident of Pakistan's history, جہاں پر سیکیورٹی کا فیلیور, ایڈمنسٹریشن کا فیلیور باعث بنا کہ ایک دہشت گردوں کا ایک گروپ باگرام سے چلتا ہے اور وہ تمام سیکیورٹی بیریئر توڑتا ہوا پشاور پہنچ جاتا ہے, اور پشاور پہنچ کے اے پی ایس میں پہنچ جاتا ہے. کسی نے آج تک اس کا جواب دیا کس کی حکومت تھی اس وقت؟ کہ یہ پی ٹی آئی کی تھی اور پرویز خٹک چیف منسٹر تھے. اور بانی کیا کر رہے تھے؟ وہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیے ہوئے تھے, جو سو کالڈ 126 دن کا دھرنے کی بات کرتے ہیں, وہ جس نے چائنیز پریزیڈنٹ کی وزٹ جو ہے وہ منسوخ کرائی, جس نے فیز 1 جو ہے اس کو 2 میں داخل ہونے سے روکا سی پیک کے. تو کہنے کا مطلب یہ سوال تو پوچھے جانے چاہیے نا. بالکل پوچھے جانے چاہیے بخاری صاحب, اور اب بھی سیم پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں, اب بھی اسی طرح سے آپریشنز کو ریزسٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ سانحہ بھی اس لیے ہوا کہ ان کی سہولت کاری افغانستان میں بھی ہو رہی تھی, اور آئی ڈیئر سے دیٹ کہ ان کی سہولت کاری یہاں بھی ہو رہی تھی. اتنے سیکورٹی بیریئرز جو ہیں, آپ کسی عام آدمی کو کہیں تو صحیح کہ وہاں سے لے کے ذرا افغانستان کے بارڈر تک پہنچ کے دکھائے مجھے, تو ویئر واز آر سیکورٹی سسٹم؟ چلیے چھوڑ دیجئے جی, وہ درے ہیں وہاں سے گھس گئے بارڈر کراس کر لیا. پشاور تو درہ نہیں ہے, پشاور تو سیکورٹی حصار ہے نا. بالکل. کب سے پرابلم کا شکار ہے, روکا کسی نے؟ تو اس کے اوپر بہت سارے سوال. اس طرف تو بخاری صاحب گورننس کی طرف یا سیکیورٹی کی طرف تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی حکومت کا دھیان ہی نہیں ہے اب تک. دیکھیے پھر میں جاؤں گا اسی بات کے اوپر کہ جو میں نے پہلے کہا اس پاکستان کے حوالے سے, کے پی کے میں جو سانحہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی 3 موسٹ پاورفل یعنی آرگنائزیشن جو ہے دے جوائنٹ ہینڈ, سی آئی اے, را اینڈ این ڈی ایس. این ڈی ایس جو ہے وہ خفیہ ایجنسی تھی افغانستان کی. ان تینوں نے مل کے وہاں پر جتنی کوششیں کی ہیں پاکستان کو بلیڈ کرانے کی, بلوچستان میں چمن کے راستے یا کے پی کے میں مختلف دروں کے راستے سے, یہ ساری چیزیں اب پروون ہیں, اس میں کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, بالکل ہم ان چیزوں سے سبق سیکھنے کی بجائے اس کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے لا کے کوئی 40,000 کے قریب جو ہے وہ افغانز یہاں بسائیں گے, جن میں 7-8 ہزار جنگجو ہوں, 7-8 ہزار جنگجو ہوں گے, تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ ملک گزرنے کے ساتھ. یہ کچھ یاد ہے کہ یہ کلام کس کا تھا؟ بالکل یاد ہے. اچھا, بانی تحریک انصاف. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سہولت کاری کی جہاں تک بات ہے, میں عرض کروں چاہے تو وہ بات ہو کے پی کے میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کے دفاتر کھولنے کی, طالبان کے دفاتر کھولنے کی, اسی لیے موصوف نے نام پایا طالبان خان, یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, جب گھر کے اندر ہوتے ہوئے دہشت گردوں کی سہولت کاری ہوگی, جب اس وقت کی جوڈیشری آنکھیں بند کر کے کوئی فیصلہ نہ کر رہی ہوگی, جتنے لوگوں کو پکڑتے تھے خفیہ ایجنسیز یا پاکستان کے دیگر آئینی ادارے, ان کو ایک ایک پیشی کے اوپر جو ہے وہ گلو خلاصی ان کی ہو جاتی تھی, تو پھر یہ سب کچھ تو ہونا تھا. بخاری صاحب میں بات کرتی کہ ابھی بھی سیم پیٹرن ہے, ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ابھی بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو وہاں کی حکومت ہے اس کا سارا دھیان صرف اڈیالہ سے
قیدی نمبر 804 کو چھڑوانے پر ہے, اور وہ ریپیٹڈلی آج بھی جس طرح سے دھرنا دے رہے ہیں, ان کا صرف ایک ہی طرف ان کا دھیان ہے, اور باقی گورننس کے اوپر, صوبے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, اس کے اوپر کسی کے فوکس ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ بات تو اب کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے کہ ان کا فوکس نہ ڈیولپمنٹ پہ ہے نہ لوگوں کے مسائل حل کرنے پہ ہے. ان کا فوکس وہی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ دس از بٹوین پشاور اینڈ اڈیالہ جیل, اور یہ اتنا بڑا منافقت پر بیس سٹانس ہے کہ بانی پی ٹی آئی ریپیٹڈلی کہتے ہیں میں انصاف لوں گا عدالتوں سے, اور یہ جتنے باہر لوگ ہیں یہ سارے کہتے ہیں جی ہم تو آ رہے ہیں کفن باندھ کے اور ان کو اٹھا کے لے جائیں گے یہاں سے. لیکن بخاری صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی بھی رکھنے والے انسان کو یہ بات بہت کلیئرلی نظر آتی ہے, پھر بھی ریپیٹڈلی ان کو وہاں پر ووٹ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں صورتحال کیا ہے, ایک ایسی پارٹی جس کو کبھی فنڈنگ کی کمی نہیں ہوئی تھی, ابھی وہ بات کریں گے ہم تفصیل کے ساتھ بعد میں جب اس کے اوپر جائیں گے, تو آج پارٹی کا حال جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں آپ. تو یہ موقع نہیں ہے, اس کو ہم علیحدہ بات کریں گے بعد میں آنے والے ایپیسوڈ میں. بٹ یہ دونوں سانحات متقاضی ہیں اس بات کے کہ قوم اویئر ہو جائے, ہم کوئی تیسرا سانحہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ جو بات تھی, ایک آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کا جب سانحہ ہوا تو اس کے بعد آئی ایس پی آر نے ایک ترانہ بنایا تھا, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. یہ تو ان کی غیرت, ان کی قوت, ان کے اخلاق, ان کی روایت کا مظہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر کے انہوں نے پتہ نہیں کون سی دنیا فتح کر لی ہے. بلکہ اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ وہاں کا بچہ جو ہے وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے. آپ نے آج بھی انٹرویو سنے ہوں گے جو سروائیور ہیں اس سانحے کے, کہ وہ ڈٹرمنڈ ہیں اینڈ دے نو کہ ہمیں پیٹھ میں چرا کس نے گھونپا تھا. بالکل بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں جو حملہ ہوا اور اس میں جو دہشت گرد ملوث تھے, اس حوالے سے بھارت پہلے تو یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ یہ پاکستانی ہے. اب جب ان سے رابطہ کیا گیا آسٹریلیا کی جانب سے, ان کے انٹیلیجنس ایجنسی سے, تو بھارتی میڈیا ایک دم سے یہ بھی اعتراف کرنے لگ گیا ہے کہ یہ جو ہیں بھارتی شہری ہیں. اس کا باپ جو ہے وہ بھارتی شہری تھا. وہ ایک شاعر کا جملہ ہے کہ خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. یہ جو کتے تین میڈیا کے کا کمبینیشن کہہ لیں یا انہولی الائنس تھی نا, جو بھارت, اسرائیل اور یہ افغان جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں ابھی بھی, یہ تینوں نے مل کے جو پروپیگنڈا پچھلے 48 گھنٹے میں انلیش کیا تھا پوری دنیا میں, منہ پر ایسا تھپڑ پڑا ہے ہندوستان کے کہ ان کو ڈوب مرنے کے لیے بھی شاید جگہ نہیں مل رہی ہوگی. اس لیے کہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کہ ایک معصوم شہری نوید اکرم, جس کا ہم نے ویڈیو کے اوپر بیان دیکھا ہے, اس کی زندگی کو کس قسم کے خوفناک خطرات سے انہوں نے دوچار کر دیا اس کا نام لے کے, یہ انتظار کیے بغیر کہ اس کے حقائق کچھ مل جائیں کہ یہ بندے کون تھے. پوری دنیا میں سوشل میڈیا ہو, مین سٹریم میڈیا ہو, میں کل بھی کہہ رہا تھا اپنے پروگرام میں کہ پھدک کے جس طریقے سے اس کے اینکر جو ہیں وہ پاکستان پر مربع ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ اللہ اوپر جو بیٹھا ہے نا, وہ پھر انتظام کرتا ہے ایسے کہ اس قسم کی کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پھر اپنے گریبان کو دیکھ کے خود ہی ڈوب مرنے کی سوچتے ہوں گے. ایک بات تو یہ, اور اس حوالے سے بخاری صاحب اور بھی شواہد ملے ہیں. فلپائن جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں وہ فلپائن گئے تھے 1 نومبر کو بھارتی پاسپورٹ پر. دیکھیے ایک تو اب حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ساجد اکرم تھا, جو باپ تھا اس کا, نوید اکرم کا, یہ 1998 میں تلنگانہ صوبہ ہے اس کے شہر حیدرآباد سے بھارتی پاسپورٹ پہ آسٹریلیا گیا. جو اس کا بیٹا ہے نوید اکرم, یہ وہیں پیدا ہوا, اس لیے وہ بھی آسٹریلین نیشنل ہے. یہ سارے حقائق پچھلے 48 گھنٹے جب تک یہ پروپیگنڈا جاری رہا ہے اس میں یہ چھپائے گئے تھے. میں اسے چھپانا اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ تمام تر اس پروپیگنڈے کے باوجود آسٹریلیا کی حکومت نے پاکستان کا نام نہیں لیا. تمام تر کوشش کے باوجود جتنا پروپیگنڈا کیا گیا ٹو کاسٹ ڈسپرشن آن پاکستان رول, انہوں نے پاکستان حکومت کا نام نہیں لیا. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ مئی کی جنگ کے بعد جو ہمارا بیانیہ بنا تھا, جنگ کے اعتبار سے, کشمیر کے اعتبار سے اور پاکستان کے ایک طاقتور ملک ہونے کے حوالے سے, یہ اس میں ایک اور ایڈیشن ہے. بالکل بخاری صاحب. اور پھر جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, پھر اس کے بعد وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی اس کے ساتھ کو ورکر کے, جس نے یہ بتایا کہ اس کے باپ کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے تھا. اس کے بعد بھی بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی اس بات کی جو ہے وہ تردید نہیں کی گئی, جو کہ اس بات کا ایویڈنس ہو سکتی ہے کہ واقعی ان کا تعلق بھارت سے تھا. دیکھیے اب تو یہ اٹ از بیونڈ پروف. اب تو یہ آسٹریلیا کی حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بھارتی پاسپورٹ پر آیا تھا.
ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے اس کا تعلق ہے، اس پر تو اب کوئی ابہام ہونا نہیں چاہیے جی. لیکن جو اس کے اندر ایک چھپی ہوئی کی ہے وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چاہے تو وہ کینیڈا میں جا کے ایک سکھ کا قتل ہو، چاہے آسٹریلیا میں جا کے اسی طرح کی گھرونی کوشش ہو، چاہے امریکہ کے اندر ٹرمپ کا سکھوں کی تنظیم کا ساتھ دینا ہو، چاہے برطانیہ میں اسی قسم کی وارننگ بھارت کو دی جانی ہو، یہ ثابت ہو گیا کہ انٹرنیشنل دہشت گردی میں بھارت کا اور بھارت کی انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں، چاہے وہ RSS ہے، چاہے وہ BJP ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے. ناؤ انڈیا از بینگ سین ایز این انٹرنیشنل ٹیررسٹ، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. بالکل میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا ملبہ اب تک ہندوستان اور اس کی خفیہ ایجنسی راہ پر پڑ چکا ہے، ہندوستان از بینگ سین ایز اے ٹیررسٹ سپورٹنگ کنٹری. بالکل بخاری صاحب، بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کی ابھی. اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیے آپ کو میں بتاتا ہوں امپلیکیشن. ٹرمپ جو ہیں، جو اتحادی تھے امریکہ ہندوستان کے، he doesn't want to know India and Modi both. ایسے فیصلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے ہندو جو لوگ وہاں پر تھے، جو CEO تھے وہاں، بہت ساری آرگنائزیشنز کی ان کو فارغ کر دیا ہے. جو انلیگل لوگ وہاں جس کی میجورٹی ہندوستانیوں پر تھی، وہ سارے ڈپورٹ ہوئے ہیں. ہندوستان کے ساتھ تجارت کے معاہدے کینسل ہوئے ہیں. پاکستان کے ساتھ محبت بڑھ رہی ہے. یہی ان کے لیے تو مرنے کے لیے کافی ہے. جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کر رہے ہیں، اور جس طرح F-16 کی ڈیل ابھی تازہ ہوئی ہے، یہ سارے پیغامات ہندوستان کو ہیں. بالکل بخاری صاحب، ابھی آسٹریلیا وزیر اعظم نے یہ بھی بات کی ہے کہ حملہ آور جو ہیں دونوں باپ بیٹا وہ داعش کے نظریات سے متاثر تھے. تو بخاری صاحب یہ اسی نیکسس کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا آپ ہر پروگرام کے اندر ذکر کرتے ہیں، بھارت اور افغانستان. ایبسلیوٹلی. اور ساتھ اسرائیل ان کا ٹرینر ہے، اسرائیل ان کو ٹیکنالوجی دیتا ہے، اسرائیل ان کو اسلحہ دیتا ہے. اسرائیلی یہودی ان کی جیوز جو ہیں، جو زائنسٹ ہیں، وہ اس کی فنڈنگ کرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ یہ تین شیطانوں کا جو اتحاد ہے، یہ صرف پاکستان کو بلیڈ کرانے کے لیے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچایا جا رہا ہے. وہ تو کچھ قدرت کی مہربانی آپ کہہ لیجئے، ورنہ ہمارے ہاں تو اندرونی طور پر اتنے سازشی عناصر ہیں کہ ان لوگوں کی سہولت کاری کرنے کے لیے جو آمادہ رہتے ہیں. اس کے باوجود پاکستان کو اگر اللہ نے بچایا ہے تو یہ کوئی اس کی ہی میٹھی نظر ہو سکتی ہے. بالکل بخاری صاحب، بھارت کی ہر فورم پر انٹرنیشنلی ہزیمت پر ہزیمت جو ہے وہ اس کو ہو رہی ہے. ایک اور سبکی کی وجہ یہ بنی ہے کہ ابھی ریسنٹلی بھارت کی جو ریاست ہے بہار، اس کے وزیر اعلیٰ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے مسلم خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے نقاب کھینچ کر ہٹایا ہے. کتنی زیادہ پاکستان میں ہم کو اس طرح کا واقعہ کسی ہندو خاتون کے ساتھ امیجن بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ واقعہ جو ہے، اس کی کنوٹیشنز بہت خوفناک اور بہت سیریس ہیں. I don't know how the world will react to it. لیکن یہ حرکت اپنے اندر اتنی گھٹیا اور اتنی ذلت آمیز ہے کہ ڈوب مرنا چاہیے اس کو جس نے یہ حرکت کی ہے، اور کنڈم کرنا چاہیے پوری دنیا کو اسے، اس لیے کہ ہر ریلیجن کی اپنی اپنی کنوکشنز ہیں، اپنی اپنے روایتیں ہیں، اپنی اپنے کلچر ہے. ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جس طرح کی حرکت کی گئی ہے، یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہے. اس وقت یہ ٹرینڈ سیٹر ویڈیو ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا ہندوستان میں، کیونکہ یہ تذلیل ایک مسلمان بچی کی ہوئی ہے. بالکل یہ ہے وہ رویہ جو RSS چاہتی ہے. یہ ہے وہ رویہ جس کے ذریعے وہ وہاں پر بسنے والے پاکستانیوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی کو حرام کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ وہاں کی گھٹیا لیڈرشپ کھلم کھلا یہ کہتی ہے کہ اگر یہاں کے مسلمانوں کو پاکستان سے کوئی ہمدردی ہے تو ملک چھوڑ کے پاکستان چلے جائیں. بالکل بخاری صاحب، اور اس طرح کے واقعات آئے دن اس طرح کی کوئی نہ کوئی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے باوجود مودی کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر رائزنگ انڈیا اور شائننگ انڈیا اور سب سے بڑی ڈیموکریسی اور سیکولر کنٹری ہونے کے مائی ڈیئر لیڈی، گون آر دا ڈیز. اب کوئی نہیں کہتا. اب سب کو ہندوستان کا چہرہ، مودی کا گھٹیا پن، اس کی نفرت جو ہے انسانیت کے ساتھ، اس کا ادراک ہو گیا ہے. جانیں تو چلی گئی غزہ میں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ نیتن یاہو، اس کے سپورٹروں کے چہرے بے نقاب نہیں ہوئے ہیں. یہی حال اب ہندوستان کا بھی ہے، اور ہندوستان کو اب کہیں پذیرائی نہیں ہے. اس کی اپنی اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ ہندوستان از ناؤ این آئسولیٹڈ کنٹری، اور جو ہمارا مشن تھا ٹو آئسولیٹ پاکستان، وہ الٹا ہم پر پڑ گیا ہے. یہ باتیں میں کہوں تو آپ نہ مانیں، خود ہندوستان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے.
جی بالکل بخاری صاحب، اور اس طرح کا یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات ریپیٹڈلی ہوتے رہتے ہیں. اب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ابھی بابری مسجد کی جگہ جو ٹیمپل بنایا گیا بھارت کے اندر، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک الگ سے جگہ مسجد کے لیے الاٹ کی، وہاں پر بھی بی جے پی جو ہے وہ مسجد نہیں بننے دے رہی. لوگ مسلمان لوگ ایک ایک اینٹ لے جا کر وہاں ڈونیٹ کرتے ہیں. ایک اور شخص جس نے اپنی زمین ڈونیٹ کی ہے اس کے اوپر بھی مقدمہ بنا کے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں آج کل. یہ یا تو یہ ایک چھپا ہوا خوف ہے کہ مسلمانوں نے اگر زور پکڑ لیا تو کیا ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو تاریخی پس منظر یاد دلانا بہت ضروری ہے، ہر ناظرین کو بھی. 700 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے ہندوستان پر، پورے ہندوستان پر، یونائٹڈ انڈیا کے اوپر. تو اپنے خوابوں میں بھی وہ ڈرتے تو ہوں گے کہ اگر دوبارہ کبھی ایسا ہوا تو کیا ہوگا. تو اس لیے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی یہ وحشت جو ہے، ان کا جو ایک خوف ہے مسلمانوں سے، اس کی ویلڈ ریزنز ہیں. دیکھیں نا، یہودیوں کی مائیں بھی تو اپنے بچوں کو صلاح الدین ایوبی کا نام لے کے ڈراتی تھی نا. تو سومناتھ کو 17 دفعہ فتح کرنے والے محمود غزنوی کا نام لے کے ہندوستان کی مائیں بھی اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں. تو یہ وہ خوف ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کہیں بھی قوت پکڑے. لہٰذا زائنسٹ اسرائیل ہو، افغانستان کا نام لیتے مجھے 2 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، لیکن یہ آج کل چونکہ ان کی جھولی میں گئے ہوئے ہیں، ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، مودی سے پیار کروا رہے ہیں، اس لیے اب ان کا نام لینا بہت ضروری ہے. اور چاہے نیتن یاہو کے اور مودی کے سپورٹرز ہوں، سب کی خواہشات کے باوجود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک دن نصرت سے نوازے گا ضرور. انشاءاللہ بخاری صاحب. اور ان کی انتہا پسندی کا یہ لیول ہے کہ وہ تو تاج محل کو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں یہاں پر شیوا ٹیمپل تھا پہلے، تو اس کو اس طرح سے برقرار رکھا جائے. ہاں نہیں، وہ میں نے کہا نا کہ ہر وہ لینڈ مارک جو ہندوستان کا ہے، جس کا تعلق مسلم مملکتوں سے، مسلم لیڈران سے ہے یا مغل بادشاہوں سے تھا، ہر ایک چیز کو وہ اون کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی لیگیسی چھوڑی نہیں ہے نا. ان کی لیگیسی آپ اس طرح کے مونومنٹس میں نظر نہیں آئی گی. تو اس لیے ان کا گرج کرنا ہمیں سمجھ تو آتا ہے، لیکن تاریخ جو ہے وہ تو بڑی کروول ہے. بالکل بخاری صاحب، بھارت کی ہزیمت کی بات کریں اور مارکہ حق کا ذکر نہ آئے، اس میں تو بات کہیں پوری نہیں ہوتی. بخاری صاحب اعتراف کر لیا گیا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف یہی ویڈیو پوری دنیا میں آپ چلا دیں تو ہندوستانی منہ چھپاتے پھریں گے. وہ ہماری سپیریورٹی کا اعتراف کر رہے ہیں، ہندوستان کی شکست کو رو رو کے بیان فرما رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کوئی رفال طیارہ گرا نہیں ہے، اب تو ان کی کمپنی نے ان کے نمبر بھی جاری کر دی ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا ویڈیو کے اوپر کہ ان کے نمبر تک دے دیے ہیں کہ کون سے طیارے گرے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوپر والے کا کام ہے، وہ جس کو نصرت دینا چاہتا ہے اس کو اپنے سے 10 گنا بڑے یعنی طاقتور ملک کے اوپر بھی فتح حاصل ہو جاتی ہے. بالکل بخاری صاحب. اور ابھی پہلے تو بھارت یہ کہہ رہا تھا کہ S-400 کے حوالے سے کہ نہیں یہ اس کو تو بالکل انٹیکٹ ہے، لیکن اب تو انہوں نے بھی اس بات پر ایڈمٹ کر لیا، یہ فارمر آرمی چیف کہ S-400 بھی پاکستان نے آپ چھپا نہیں سکتے نا. جی کیونکہ جب آپ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے جائیں گے تو جو مینوفیکچرر ہے یا جو سپلائر ہے یا جو حکومت ہے جس نے وہ مہیا کیا تھا، وہ پوچھے گی نا پہلے والوں کا کیا ہوا. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر بھارت اب جائے گا رفیل لینے کے لیے، وہ دیں گے اس کو؟ ان کے تو دوسروں کے ساتھ سودے کینسل ہو گئے ہیں، تو وہ ان کو کیا دیں گے؟ ہاں جی بالکل. یہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ہندوستان کو، اس جنگ کی جو 5 دن جاری رہی، جس کا فیصلہ ہم نے 4.5 گھنٹے میں کیا، جی تو اس کے بعد تو ان کے پاس شکل دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے بھی صرف رافیل نہیں گرے، ان کے S-400 تباہ ہوئے، اب تو ان کا جتنے نمبر تھے سیریل نمبرز وہ بھی سامنے آ گئے. اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کے بھی کوئی طیارے بھارت نے گرائے ہیں، جیسا ان کو کافی دیر بعد یاد آیا، تو اس کے نمبرز بھی جو ہے وہ بھارت پوری دنیا کے سامنے لے آئے. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب آج منگل کا دن ہے، اڈیالہ کے باہر بانی کی بہنیں پہنچ چکی ہیں، لیکن ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. کیا آج بھی وہی پیٹرن ریپیٹ ہوگا جو لاسٹ ٹیوزڈے کو تھا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقاتوں کا قصیہ جو چل رہا ہے، ہمیں 2 چیزیں دیکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ جو جیل مینول ہے یا جو عدالتوں کے احکامات ہیں، اس کے مطابق کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یا پی ٹی آئی والے لوگ کیا اس کو فالو کر رہے ہیں. دا آنسر از نو. کیوں؟ اگر یہ عدالتوں کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہوتا سب کچھ، تو اب تک کسی نہ کسی عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس دے دینا تھا. یہ پٹیشنیں لے کے گئے ہیں عدالتوں کے پاس، یہ سپریم کورٹ کے پاس بھی گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس بھی گئے تھے. یاد ہے نا آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جیل مینول میں جو کچھ پروویژنز ہیں، جیلر جو ہے باؤنڈ ہے ان سب کو ماننے کا. اب جیل مینول میں کیا ہے؟
اس میں مہینے میں 2 دفعہ ملاقاتیں، یعنی ہر 15 دن کے بعد ملاقاتیں ہیں، ایک دن فیملی کا اور دوسرا دن وکلا کا۔ اگر انہوں نے اڈیالہ جیل کے اوپر طاقت کا مظاہرہ کرنے کو اپنا رویہ نہ بنایا ہوتا تو ان ملاقاتوں پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کیا یہ پہلے نہیں ہوتی رہی؟ جی ہوتی رہی ہیں۔ بے پناہ نہیں ہوتی رہی؟ کیا 20 بندے نہیں ملے؟ کیا جب ٹرائل ہوتا تھا اندر میڈیا نہیں جاتا تھا؟ وہ سب کچھ کس نے ختم کرایا؟ جب انہوں نے اس کو طاقت کا مظاہرہ کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ جب آپ کسی کو ضد چڑھاتے ہیں تو پھر اگلا اپنے تمام وسائل استعمال کرے گا آپ کی ضد توڑنے کے لیے۔ یہی ہو رہا ہے۔ بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہر منگل کے دن حکومت کو بھی بہت زیادہ اضافی نفری وہاں پر تعینات کرنی پڑتی ہے، واٹر کینن، سارے ریسورسز لگتے ہیں، پھر اسکولوں کو بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ دونوں سائڈ سے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر لینا چاہیے تاکہ اس طرح سے ریسورسز ویسٹ نہ ہوں۔ دیکھیے، جب ایک حکومت اور ایک پارٹی یہ طے کر لے کہ ہمارا محور جو ہے وہ اڈیالہ ہے، تمام ریسورسز وہاں استعمال کیے جا رہے ہوں، بار بار چڑھ دوڑا جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب 20 گاڑیوں کے ساتھ وہاں کا چیف منسٹر پہنچتا ہے اور پروٹوکول کے آفیسرز کے ساتھ، کوئی خرچہ نہیں آتا اس کے اوپر؟ اس کی بھی بات بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف ملاقات کرنی ہو تو آپ کو اس پورے پیرافینیلیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیملی نے ملنا ہے تو ڈیسنٹ طریقے سے ملا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے ہمیں کون روکتا ہے، تو پھر روک لیں گے نا، وہ روک رہے ہیں نا۔ یہ کلیش کی ذمہ داری جو ہے بنیادی طور پر ان پر عائد ہوتی ہے جو ریاست کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے، تمہارا باپ بھی کرے گا یہ۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو یہی کچھ ہوگا جو وہاں ہو رہا ہے۔ اٹ از بیڈ۔ وی آر ناٹ اگینسٹ کہ میٹنگز نہیں ہونی چاہیے، وی آر ناٹ ان فیور کہ میٹنگ نہیں ہونی چاہیے، میٹنگز ہونی چاہیے، لیکن ہوتا کیا تھا؟ آپ اندر سے مل کے ہیں، باہر آتے ہی آپ نے پیرافینیلیا پریس کا اکٹھا کیا ہوا ہے، اور آپ پھر جو زبان استعمال کرتے تھے وہاں، جو اس زبان استعمال اس نئے چیف منسٹر نے کی ہے وہاں 2-3 مرتبہ، اس کی کوئی اجازت نہیں دے گا۔ کوئی دنیا کی حکومت جو ہے وہ حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیتی، جو مرضی ہو جائے، چاہے وہ ریاست دجانہ ہو، جو چھوٹی سی ایک ریاست ہو، وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں احسن طریقے سے ریزالو ہو سکتی ہیں اگر آپ پولیٹیکل ڈائلاگ انیشیٹ کریں اور اس میں حکومت سے کہیں کہ دیکھیے ہمارے وکلا نے ملنا ہے، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے ملنا ہے، سب راستے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم پر تو بخاری صاحب جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کا ٹائم گزر چکا ہے۔ نہیں، اس لیے کہ گند اتنا مچ چکا ہے نا۔ آپ دیکھیے نا اڈیالہ پہ کیا ہو چکا ہے۔ اڈیالہ میں تو بڑے بڑے لیڈر قید رہے ہیں، وہاں تو کبھی یہ نہیں ہوا۔ پہلے مجھے بتائیے، کوئی ہسٹری ریکال کر کے بتائیں مجھے، جیل کے باہر یہ ہوتا تھا؟ آپ نے زندگی عذاب کی ہوئی ہے وہاں بسنے والے لوگوں کی۔ صبح سے شام تک وہاں ٹوٹل ٹریفک جام ہوتی ہے، بچے اسکولوں سے واپس نہیں آتے، صبح کو جا نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی قوت کا اظہار کرنے کا مرکز اڈیالہ کو بنا لیں گے تو صورتحال کسی طرف نہیں جائے گی۔ اب آپ دیکھیے، فیملی کی ملاقات کو فیملی کی ملاقات کے طور پہ رہنا چاہیے۔ باہر نکل کے اگر آپ پریس میں بانی کے پیغامات سنائیں گی، اسٹیٹ ول ناٹ الاؤ یو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دس از ناٹ اونلی دا فالٹ آف دس گورنمنٹ۔ ریکال کیجئے جب یہ خود حکومت میں تو کیا کرتے تھے۔ بالکل 72 مثالیں ہیں یا نہیں ہیں؟ باپ کے پاس سے بیٹی کو پکڑا، سی سی یو سے نکالا، زرداری کی بہن کو لے گئے جیل، اڈیالہ جیل میں۔ یہ چھوٹے واقعات ہیں، تو انہیں کو یاد کر لیں جو آپ خود کرتے رہے ہیں۔ تو ابھی تو وہ کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہوا۔ بالکل بخاری صاحب، اب تحریک انصاف والے اس پر یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ بانی سے ملاقاتیں تو چلیں اس لیے بند کر دیں کہ سیاسی گفتگو نہ ہو باہر آ کر۔ وہ کہتے ہیں بشریٰ بی بی سے بھی ان کی فیملی کی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، جبکہ ان کی فیملی میں سے کسی نے کبھی کوئی سیاسی بات باہر آ کر نہیں کی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خود بشریٰ بی بی جو ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ وہ خاتون خانہ ہے۔ ان کی سیاست کے بارے میں بھی کسی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے آپ کو؟ تو جب آپ سیاست کو محور بنا کے ہر ایک اپرچونٹی کو ابیوز کریں گے تو پھر اس طرح کی سختیاں تو بالکل بخاری صاحب، لیکن دونوں سائڈز کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کریں۔ ہم کیوں یہ نہیں چاہیں گے؟ جی بالکل، ہم تو یہاں سے بلکہ یہ ریکویسٹ انیشیٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہوش کے ناخن لے، اور حکومت کہتے ہیں نا ماں کے جیسی، اعتزاز احسن کا گانا یاد ہے آپ کو؟ ریاست ہے ماں کے جیسی ریاست، تو ریاست کو بھی ماں کی طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، مگر بچوں کو بھی اپنی ماں کو گریبان سے پکڑ کے نیچے نہیں نکلنا چاہیے۔ بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم۔ سی یو آل ٹمورو۔ اللہ حافظ۔